حضرت سلیمان علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام پرندوں سے ہم کلام ہونے پر قادر تھے۔ اللہ نے آپ کو وہ ملکہ وہ قوت عطا فرمائی کہ آپ پرندوں سے بات کر لیا کرتے تھے، ان کی بولیاں سمجھ لیا کرتے تھے۔ جب پرندوں نے جانا حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ وہ ان کی بولیاں جانتے ہیں، تو اب جب انہوں نے آپ کو زبان دان محرم راز پایا تو پرندوں نے اپنی چوں چوں ترک کر دی، اپنی بات چیت کرنا بند کی، اور اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہو گئے، آپ کی صحبت اختیار کر لی۔ لیکن اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں کیا چرند کیا پرند ہر ایک دانائی اور حکمت کی بات کیا کرتا تھا۔ معمول کے مطابق ایک روز دربار لگا تھا، حاضرین دربار میں حاضر تھے، اور اس روز پرندوں کی باری تھی۔ پرندے اپنی صفات، اپنی خوبیاں اور اپنے ہنر بیان کر رہے تھے۔ آخر میں ہدہد پرندے کی باری آتی ہے۔ ہدہد پرندے نے کہا، اے بادشاہ وقت، اے علم و حکمت کے بادشاہ، میرے اندر بھی ایک خوبی ہے، اگر اجازت ہو تو عرض کرنے کی جسارت کروں۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اجازت دے دی۔ ہدہد نے عرض کی، حضور میرے اندر خوبی یہ ہے کہ میں آسمان کی بلندی سے فضا میں اڑتے ہوئے زمین کے نیچے پانی کا پتہ لگا لیتا ہوں، پانی کتنی گہرائی میں ہے، پانی کی خاصیت کو بھی جان لیتا ہوں، زمین سے بہہ رہا ہے یا پتھر سے رس رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب ہدہد کی زبانی اس بات کو سنا، اس کی خوبی کو سنا، تو آپ نے اس کی اس خوبی پر اس کی بہت زیادہ تعریف کی اور خوش ہو کر کے اجازت ارشاد فرمائی، ہدہد آج سے بے آب و گل صحرا میں ہمارے لشکر میں صف اول کے ساتھ رہا کرے گا، تاکہ اس صحرا میں پانی کا پتہ لگا لے، پانی زمین میں کس جگہ پر کتنی گہرائی میں ہے۔ لیکن جب ہدہد کو حضرت سلیمان علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں یہ مقام، یہ عزت، یہ اعزاز حاصل ہوا، تو اس کے اعزاز اور اس کی تکریم کی وجہ سے بدنیت کوے کو بڑا حسد ہوا، اور مارے حسد کے آگ بگولا ہوا، انگاروں پر لوٹنے لگا۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے عرض کرنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کی دربار میں، آپ کی بارگاہ میں ہدہد نے بہت بڑی گستاخی کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اس نے کیا گستاخی کی؟ تو زاگ بدنیت اس کوے نے کہا، حضور اگر اس کے اندر یہ خوبی ہے، فضا میں اڑتے ہوئے آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پاتال میں کتنی گہرائی میں پانی کا پتہ لگا لیتا ہے، اگر اتنی بڑی خوبی کا مالک ہے، تو پھر اس کو زمین کے اوپر بچھا ہوا جال کیوں نہیں دکھائی دیتا جو شکاری اس کو پھانسنے کے لیے لگاتا ہے؟ اگر اتنی ہی بڑی کمال، اتنی بڑی خوبی کا مالک ہے یہ ہدہد، تو پھر اس جال میں کیوں پھنس جاتا ہے؟ وہ جال اس کو اڑتے ہوئے زمین کے اوپر بچھا ہوا کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ اس لیے میرا کہنا ہے کہ آپ اس کو اس کی اس بیانی پر، اس جھوٹے دعوے پر سخت سے سخت سزا دیں۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بدنیت کوے کی اس بات کو سن کر ہدہد کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ہدہد حاضر ہوا، حضرت سلیمان علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا، دعوے کی صداقت کی دلیل پیش کرو۔
تم نے جو دلیل دی ہے اس کی صداقت، اس کی سچائی پر دلیل دو کہ واقعی تمہارے اندر یہ خوبی ہے، زمین کی پاتال میں کہاں کتنی گہرائی پر پانی ہے تو اس کا پتہ لگا لیتا ہے۔ ہدہد نے کہا بادشاہ سلامت، اگر میرے دعوے میں سچائی نہ ہو، جھوٹا ہو اگر میرا دعویٰ، تو میری یہ گردن حاضر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب کہا جب زمین کی پاتال میں پانی کا پتہ لگا لیتا ہے تو پھر زمین کے اوپر بچھا ہوا وہ جال تجھے کیوں نہیں دکھائی دیتا جو شکاری تجھ کو پھانسنے کے لیے لگاتا ہے، تجھ کو پکڑنے کے لیے لگاتا ہے، تو اس میں کیوں پھنس جاتا ہے؟ ہدہد نے کہا بادشاہ سلامت، میرے آقا، یہ خوبی مجھے قدرت نے عطا کی ہے۔ زمین کی پاتال میں کتنی گہرائی پر پانی ہے، خاصیت کیا ہے، زمین سے نکل رہا ہے، یہ خوبی مجھے قدرت نے عطا کی ہے۔ اور جب میرا وقت آخر آ جائے اور جب اس خوبی کو قدرت ہی سلب کر لے، اللہ رب العزت ہی مجھ سے اس خوبی کو چھین لے، میری موت کا وقت ہو، پروانہ موت جاری ہو جائے، مجھ سے یہ خوبی چھین لی جائے، تو پھر آپ بتائیے وہاں پر نگاہ کا کمال، آنکھوں کی خوبی کیا کرے گی؟ پھر تو وہاں پر عقل کام نہیں کرتی ہے۔ خوبی بھی مجھے قدرت نے دی، موت کا حکم جب اس کی طرف سے آئے گا، وقت آخر میرا آئے گا، یہ قوت سلب کر لی جاتی ہے، تو پھر میری نگاہوں کا کمال ہی کیا کرے گا؟ اس واقعے سے سبق یہ حاصل ہوا کہ اللہ کی مصلحتوں کے آگے، اللہ کی مصلحت کے آگے تقدیریں پھیل ہو جایا کرتی ہیں۔ اس لیے کہا تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی۔ جب وقت آخر آتا ہے ہدہد کا تو اس نے کہا پھر جو رب نے مجھے طاقت اور قوت دی ہے، خوبی عطا کی ہے، وہ مجھ سے سلب کر لی جاتی ہے، تو پھر میرے اندر یہ آنکھوں کا کمال ہی کہاں سے رہ جائے گا؟ اس سے ہمیں سبق حاصل یہ ملا، اللہ کی مصلحت، اس کے حکم کے آگے نہ کسی کا کوئی ہنر، کسی کی کوئی خوبی کام آ سکتی ہے، اور کسی کے مرتبے اور کمال کی وجہ سے حسد میں جل بھن کر کے کباب ہو جانا یہ کوئی فائدہ مند نہیں ہوتا ہے، بلکہ خود ہی پشیمانی کے آنسو بہانے پڑا کرتے ہیں۔